بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ اعلاها قوله لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان رواہ المسلم والبخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والجلوس علی الطرقات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور سب سے اعلیٰ شاخ ایمان کی لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے ادنا شاخ ایمان کی راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور فرمایا کہ حیا ایمان کا خصوصی شعبہ ہے۔ دوسری حدیث میں، یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایاکم والجلوس علی الطرقات، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں نہ بیٹھو۔ ان دو احادیث میں سے پہلی حدیث میں صرف ایک ہی شاخ پر مختصر بات ہوگی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کے جو 70 شعبے ہیں ان میں سے جو کم ترین شعبہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، گزرنے والے کو جس سے تکلیف ہوتی ہے، گزرنے والا جس سے اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ ایمان کا سب سے ادنا شعبہ ہے۔ راستے کے حقوق حدیث کی کتابوں میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمائے۔ ہر چیز کا حق ہے، اسی طرح راستے کا بھی ایک حق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چلو تو راستے میں دائیں طرف کنارے پر ہو کر چلو، راستے کے درمیان میں نہ چلو۔ فرمایا کہ راستے میں چلتے ہوئے تم اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو جھکا کر چلو، کہ فضول میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا یہ ایک انسان کے وقار کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو جس پر لعنت ہوتی ہے۔ فرمایا وہ 2 لعنت والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک لعنت والی چیز ہے راستے میں گندگی پھیلانا، اور دوسری لعنت والی چیز ہے کسی سایہ دار درخت کے نیچے گندگی کر دینا۔ ان سے بچو، تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں اور یہ دین کی چیزیں ہیں۔ دنیاوی چیزیں بھی ہیں اگرچہ اخلاقی لحاظ سے، دنیاوی رہن سہن میں، دنیاوی نشست و برخاست میں، دنیاوی معاملے میں بھی ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ راستہ صاف رکھنا اچھی بات ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اچھی بات ہے، راستے سے اذیت کو دور کرنا اچھی بات ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان اس کو، اگر اس کے پاس کوئی حدیث نہ بھی ہو، اس کے پاس کوئی دینی حکم اس طرح کا نہ بھی موجود ہو، تو ایک سلیم الفطرت انسان ان چیزوں کو خود پسند کرتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ تم راستے کا حق ادا کرو، تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، تم راستوں میں بے جا مت بیٹھو، تم راستوں میں لعنت کرنے والے اعمال سے بچو۔ تو گویا یہ ایک بنیادی دینی مسئلہ بھی ہے
شرعی مسئلہ بھی ہے، ہمارا اسلامی حکم بھی ہے کہ راستوں کو تکلیف دہ چیزوں سے ہٹا دو۔ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے ہر ایک نے اپنے گھر کے سامنے سے اپنے گزرنے کے راستے کو، گزرگاہ کو صحیح بنانا ہے، جس کے اندر ہم انتہائی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مکان بنا لیا اور اس پر لاکھوں روپے لگا دیے، اور اسی مکان اور اس گھر کے سامنے سے گزرنے والا راستہ اگر خراب ہے، وہاں پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر پانی جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے، تو وہاں پر 2-4 ہزار لگتا ہے، تو وہ ہم نہیں لگاتے۔ عالیشان منزل 3 منزلہ بلڈنگ بنا دی، اب اوپر سے پانی اتارنے کے لیے جو پائپ لگتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 ہزار کا لگتا ہے، اور مکان پر کروڑ روپیہ لگا دیا۔ لیکن وہ کروڑ روپیہ لگانے کے بعد اوپر والی منزل کا پانی نیچے اتارنے کے لیے وہ 2 ہزار کا پائپ نہیں لیتے، اور وہاں سے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا۔ گندا پانی وہاں سے نیچے آئے، گزرنے والوں کے کپڑوں کو خراب کرے اور تکلیف میں مبتلا کرے۔ یہ اخلاقی بیماریاں بھی ہیں اور دینی برائیاں بھی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ راستے میں گھر کے سامنے سے نالی ہے، اس میں گند وغیرہ پڑ گیا، پتھر ہے، کوئی اور چیز ہے، اسے نہیں ہٹانا، پورا راستہ آلودہ ہوتا رہے۔ اور دوسری چیز جو خاص طور پر جس کے بارے میں مجھے 2-3 بندوں نے یہ گزشتہ دنوں میں کہا، رمضان کے دنوں میں، کہ راستے میں کھڑا ہو جانا۔ راستے میں کھڑا ہونا یہ ایک باوقار انسان کی علامت نہیں ہے۔ راستے سے ہٹ کر چلو، اور راستے میں بیٹھنا، راستے میں کھڑا ہونا، یہ انتہائی قبیح عمل ہے، شرعاً بھی اور اخلاقاً بھی۔ ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں کہ 2-4 منٹ مسجد میں اگر فالتو بیٹھنا پڑ جائے تو وہ ایسے جیسے کوہ گراں سر پہ آ گیا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے باہر، گلی میں، راستے میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ فرائض کے بعد 2 رکعت 4 رکعت نماز سنت مسجد میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، اور اس سے جو ہے وہ ڈبل وقت راستے میں کھڑے ہو کر گزار دیں۔ یہ غلط عادات ہیں۔ نماز پڑھی اور راستے میں کھڑے ہو گئے، بچے گزرتے ہیں، عورتیں گزرتی ہیں، جانور گزرتے ہیں، راستہ تو سب کے لیے ہے، اور آپ راستہ بنا کر کے اپنی گپوں میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی اخلاقیات ہیں؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بار بار اس چیز کی طرف تنبہ بھی دلایا جاتا ہے، متنبہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی میری باتیں نہیں ہیں کہ مولوی صاحب نے منع کر دیا، مولوی صاحب نے، یہ جو بات بھی آپ کے سامنے بیان کی، کس کی بیان کی؟ نبی علیہ السلام کی بیان کی، حوالے کے ساتھ، حدیث کے ساتھ بیان کی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں، تو ان پر عمل ہونا چاہیے۔ راستے میں بالکل بھی نہ کھڑے ہوں۔ راستے میں کھڑا ہونا بہت ہی مکروہ عمل ہے، غلط عمل ہے۔ ہماری اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہاں سے گزرتی ہیں، اور جو ہے وہ بچے گزرتے ہیں، راستے کو کھلا کر کے چھوڑو، راستے کو بند نہیں کرنا ہے، اور خاص طور پر راستے میں کھڑا ہونا یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس کا خیال رہے، کہیں بھی ہیں آپ، مسجد کے باہر ہیں یا بازار میں ہیں، تو بازار میں بھی اگر آپ نے کوئی کام کے لیے گئے تو اپنا کام کر کے، کم سے کم یہ ہے کہ چوک میں، راستے میں، اور جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں ہرگز نہ کھڑے ہوں، اس لیے کہ یہی تو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر کی تہذیب کو اور ادب کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچنا بھی دین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کو پہلا چلے گا۔ آج یہ عورت